مرنے کے بعد بچوں کا قبر میں حساب کتاب کیسے ہوگا اور غیر مسلموں کے بچے جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں؟ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ ہی کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہی کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی لوگ کسی کی مدد حاصل کر سکیں گے۔ پیارے دوستو، قیامت کا دن ایک ایسا ہولناک دن ہوگا جس دن حمل والی عورتوں کا حمل ضائع ہو جائے گا، اور اس دن نفسا نفسی کا یہ عالم ہوگا کہ ماں اپنے بچوں کو بھول جائے گی اور اولاد اپنے ماں باپ کو، کہ ہر کسی کو اپنے اپنے حساب و کتاب کی پڑی ہوئی ہوگی، اور ہر ایک انسان اپنے اعمال کے مطابق اپنے انجام کو پہنچا دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، اس بات پر ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اس کو مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور اسے اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ مرنے کے بعد بچوں کا حساب کتاب کیسے ہوگا، اور کیا بچوں سے بھی قبر کے اندر سوال و جوابات کیے جائیں گے یا نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مرنے کے بعد کافروں اور مشرکوں یعنی غیر مسلموں کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ کیا کافروں اور مشرکوں کے بچے مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے یا نہیں؟ محترم دوستو، اس ویڈیو میں ایک بات اور بھی آپ کو بتائیں گے کہ اگر کوئی معصوم بچہ کفر کر دے تو کس عمر میں اس بچے کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا۔ پیارے دوستو، ان تمام سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دینے کی کوشش کریں گے۔ پیارے دوستو، اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد انسان کو سب سے پہلے جس گھر میں داخل کیا جاتا ہے وہ گھر قبر ہے۔ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، اور قبر ہی سے ہر انسان کا حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ جو قبر کے امتحان کو پاس کر لیتا ہے اس کے آگے آنے والے تمام امتحانات بھی اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، اور جو قبر کے امتحانات میں ناکام رہتا ہے تو بعد میں آنے والے امتحانات اس سے کہیں زیادہ سخت اور دشوار ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی انسان مرتا ہے تو اس کو قبر کے اندر دفنا دیا جاتا ہے، پھر چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو یا نوجوان ہو۔ جیسے ہی مرنے والے کو دفنا دیا جاتا ہے تو دو فرشتے اس کی قبر کے اندر داخل ہوتے ہیں جن کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتے اس مرنے والے شخص سے سوالات کرتے ہیں، اور مرنے والا شخص ان فرشتوں کو جوابات دیتا ہے۔ اگر مرنے والا شخص ان فرشتوں کے سوالات کے جوابات ٹھیک ٹھیک دے دیتا ہے تو اس کو جنت کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے، اور اگر مرنے والا شخص ان کے جوابات صحیح سے نہیں دے پاتا تو اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اور قبر آخرت کی منزل میں سب سے پہلی منزل ہے۔ جس نے اس کو آسانی سے پار کر لیا تو آگے کا معاملہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ جو اس منزل کو پار نہ کر سکا تو آگے آنے والے معاملات اس کے لیے زیادہ دشوار ہو جائیں گے۔ محترم ساتھیوں، اب بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ بالغ ہونے سے پہلے مر جائے تو کیا اس سے قبر میں حساب و کتاب لیا جائے گا، یعنی سوال و جوابات اس سے پوچھے جائیں گے یا نہیں؟ تو اس کے مطابق الگ الگ روایات ملتی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق چھوٹے بچوں سے قبر کے اندر سوال و جواب کیے جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قبر کے اندر ان مرنے والے بچوں کو ان کی عقلوں کو مکمل کر دے گا، اور پھر یہ مرنے والے بچے قبر میں اپنی کامل عقل کا استعمال کرتے ہوئے فرشتوں کے سوالوں کے جوابات دیں گے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ بچوں سے قبر میں کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا، کیونکہ بچے تو معصوم ہوتے ہیں اور بچے بے گناہ ہوتے ہیں، لہٰذا بچوں سے قبر کے اندر کسی قسم کا کوئی سوال و جواب نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین گرام، اب بات کرتے ہیں کہ ان بچوں کی جو کافروں یا مشرکوں یعنی غیر مسلموں کے گھر پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے ہی مر گئے، تو ایسے بچے جو کافروں اور مشرکوں غیر مسلموں کے گھر پیدا ہوئے، ان کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرکین اور کافرین کے بچوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ان بچوں نے بڑے ہو کر کیا کرنا ہے۔ اس طرح ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں ہیں اور ایک لمبے قد کا آدمی باغ میں چل رہا ہے اور اس کے آس پاس بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں۔ اس آدمی کا قد اتنا لمبا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آدمی کو دیکھنے کے لیے اپنی گردن بلند کرتے ہیں، گویا وہ شخص آسمان سے باتیں کر رہا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس شخص کے اور ان بچوں کے بارے میں دریافت کیا تو حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جس شخص کو دیکھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور یہ بچے جو کھیل رہے ہیں یہ بچے وہ ہیں جو فطرت اسلام پر مر گئے، یعنی یہ وہ بچے ہیں جو اسلام پر ہی پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے اسلام پر ہی مر گئے۔ تو ایسے بچوں کے ساتھ آخرت کے اندر وہی سلوک کیا جائے گا جو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے بچوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیونکہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے اور بعد میں وہ بڑا ہو کر کافر بنے یا مشرک بنے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی ہر نو مولود بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، بعد میں اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیں، نصرانی بنا دیں یا پھر عیسائی بنا دیں، یعنی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان ہوتا ہے، اگرچہ کوئی بچہ کافروں غیر مسلموں کے گھر میں ہی کیوں نہ پیدا ہو، اگر وہ بالغ ہونے سے پہلے مر گیا تو وہ اسلام پر ہی مرے گا۔ محترم ساتھیوں، اب بات کرتے ہیں کہ بچے کی کتنی عمر میں بچے کے گناہ کو مانا جائے گا۔ تو اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ بچہ جب عاقل اور بالغ ہو جائے اور اچھے اور برے کی پہچان کرنے لگ جائے تو اس عمر میں اگر کوئی بچہ کفر یا شرک کرتا ہے تو اس کے کفر کا اور اس کے شرک کا اعتبار کیا جائے گا اور اس بچے کو کافر مانا جائے گا۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ 7 سال کی عمر میں کفر کرے تو اس کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا اور یہ مانا جائے گا کہ وہ کافر اور مرتد ہو گیا ہے۔ محترم ساتھیوں، اب بات کریں گے کہ کافروں کے بچوں کی کہ وہ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں، اور اگر وہ جنت میں جائیں گے تو ان کو کن کن مقامات پر رکھا جائے گا۔ اس بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ ان روایات کے مطابق وہ بچے جنت میں جائیں گے جو پیدا تو کافر ہوئے لیکن بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گئے۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ کافروں کے یہ بچے جنت میں داخل تو ہوں گے لیکن جنت کے اندر یہ مسلمان بچوں کے ماتحت ہوں گے، یعنی ان کے خدمت گزار بن کر جنت میں زندگی گزاریں گے۔ محترم دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا۔